السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ میرے جس دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کے سامنے ایک حدیث کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، جس حدیث کو منکرین حدیث کے نہ ماننے والے لوگ اس حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ دجال کیسے بارش برسا سکتا ہے، جبکہ بارش برسانے کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ جب کوئی نبی بارش نہیں برسا سکتا تو دجال کیسے بارش برسا سکتا ہے؟ لوگوں، اپنے ایمان کے خیر مناؤ۔ بتائیے، اس حدیث کا سیدھا سیدھا انکار کر رہا ہے۔ میں آپ کو سناتا ہوں اس شخص کی زبانی کہ یہ شخص خود اپنے زبان سے اس حدیث کا انکار کر رہا ہے اور اس حدیث کو نہیں مانتا ہے۔ سنیے اسی کے زبانی یہ کیا کہہ رہا ہے۔ موہ من المزن ام نحن المنزلون، ذرا بتاؤ جو پانی تم پیتے ہو میرے بندو، اس پانی کو بادلوں سے میں برساتا ہوں یا تم برساتے ہو؟ کون برساتا ہے؟ نبی برسا سکتا ہے، دجال کیسے برسائے گا؟ اپنی خیر مناؤ، ایمان کی خیر مناؤ۔ تو آپ نے سنا یہ کس طریقے سے کہہ رہا ہے کہ بارش برسانے کا کام تو اللہ کا ہے۔ جب کوئی نبی پانی نہیں برسا سکتا تو دجال کیسے بارش برسائے گا؟ تو دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پاور دے کر کے دنیا کے اندر ظاہر کرے گا، دنیا کے اندر اس کو پاور دے کر کے ظاہر کرے گا، بھیجے گا، تاکہ لوگوں کا امتحان لیا جا سکے، لوگوں کو آزمایا جا سکے۔ دجال کہ خود سے اس کے پاس کوئی پاور نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پاور دے کر کے بھیجے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آزمائش کے طور پر اس کو دنیا کے اندر ظاہر کرے گا۔ اور اس حدیث کے بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 2937 پر ہے، سنن ترمذی میں حدیث نمبر 2240 پر ہے، سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 4126 پر ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ دجال ایک قوم کے پاس جائے گا، کچھ لوگوں کے پاس، اور ان کو کہے گا کہ اگر میں آسمان سے بارش برسا دوں اور زمین سے نباتات یعنی فصلیں اگا دوں تو کیا تم لوگ مجھے اپنا رب مان لو گے؟ تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہاں۔ تو دجال آسمان کو حکم دے گا، آسمان بارش برسائے گی، زمین کو حکم دے گا، زمین نباتات فصلیں اگائے گی۔ تو یہ دجال کے خود اختیار میں نہیں ہوگا کہ وہ یہ سارے کام کر سکے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کچھ پاور دے کر کے بھیجے گا لوگوں کو آزمانے کے لیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئیاں کی ہیں، قیامت کی نشانیوں میں سے جو نشانیاں آپ نے بتلائی ہیں، یہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نہیں بتلائی ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو حکم آتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم کو لوگوں کو بتلاتے تھے۔ جیسا کہ سورہ نجم میں آیت نمبر 3 اور 4 میں دیکھ سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، بلکہ یہ تو وحی ہوتی ہے، یعنی جبرائیل علیہ السلام جو پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لے کر آتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بتلاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئیاں بتلائی ہیں قیامت کے تعلق سے، وہ تمام پیشین گوئیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بتلائی ہیں، اپنی طرف سے نہیں بتلائی ہیں۔ اور اسی میں سے یہ بات بھی ہے کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہوگی، سب سے بڑا فتنہ یہ ہوگا دجال کا فتنہ، جو کہ لوگوں کو اس کے ذریعے سے آزمایا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے نبی مبعوث کیے گئے، جتنے نبی آئے اپنے اپنے قوم کے اندر، سبھی نبی نے اپنی اپنی قوم کو، اپنے اپنے ماننے والوں کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، اس سے آگاہ کیا ہے، یعنی اس کے بارے میں انفارمیشن دی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہیں
وہ نشانی بتلا رہا ہوں، وہ پہچان بتلا رہا ہوں دجال کے بارے میں جو کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں بتلائے ہیں۔ وہ نشانی یہ ہے کہ دجال جو ہوگا وہ ایک آنکھ کا کانا ہوگا اور اس کی پیشانی پر کاف فا را اس طریقے سے ہجے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی کہ اس کے پیشانی پر، اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علامات بتلائی ہیں، یہ پہچان بتلائی ہے دجال کی کہ دجال ایک آنکھ کا کانا ہوگا اور اس کے پیشانی پر، اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، اور اس کو ہر مسلمان چاہے وہ ان پڑھ ہو چاہے پڑھا لکھا ہو آسانی کے ساتھ پڑھ سکے گا۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں صحیح بخاری میں حدیث نمبر 7131 پر، اور اسی طرح سے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2933 پر، سنن نبی داؤد کے اندر حدیث نمبر 4316 پر، اور اسی طرح سے صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 7123 پر ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2934 پر۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دجال کو اللہ تبارک و تعالی ظاہر کرے گا، اور جب ضرورت ہوگی، جب لوگوں کو آزمانے کی ضرورت ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی اس کو باہر اس طریقے سے نکالے گا۔ ہو سکتا ہے جیسا کہ صحیح مسلم میں تمیم داری کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کہیں جزیرہ کے اندر بیڑیوں کے اندر بندھا ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کو پیدا کر چکا ہے، اور جب ضرورت ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس زنجیروں سے، اس بیڑیوں سے آزاد کر دے گا، اور وہ پوری دنیا کا گشت کرے گا، وہ پوری دنیا کے اندر اس طریقے سے چلے گا، اور اس طریقے سے وہ سب سے پہلے تو وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، اس کے بعد وہ رب ہونے کا دعویٰ کرے گا، جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر پچھلے بیانات کے اندر میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی ہے کہ وہ پوری دنیا کا گشت کرے گا، اور سب سے پہلے وہ لوگوں کو نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، پھر اس کے بعد یعنی اس طریقے سے جب وہ اس کے اندر تبدیلی آئے گی، جب وہ کفر کرنے لگے گا، جب وہ کافر ہو جائے گا، تو پھر اس کے اندر یہ ساری تبدیلیاں ہونے لگیں گی، اور پھر نبی کا دعویٰ کرتے کرتے وہ رب ہونے کا دعویٰ کرنے لگے گا، اور اس طریقے سے اس کے ایک ہاتھ میں پانی ہوگا، ایک ہاتھ میں آگ ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا سامنا اس سے پڑ جائے تو اس کو چاہیے کہ جس ہاتھ میں آگ ہے اس میں وہ داخل ہو جائے۔ وہ ظاہری طور پر تو آگ ہے بھڑکتی ہوئی، لیکن حقیقت میں وہ میٹھا پانی ہے، اور جو میٹھا پانی ہے ظاہری طور پر وہ حقیقت میں بھڑکتی ہوئی آگ ہے، جلاتی ہوئی آگ ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا سامنا اس سے پڑ جائے اسے چاہیے کہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہو جائے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہ منکرین حدیث ہیں جو اس حدیث کا انکار کرتے ہیں، اور اس میں سے جماعت المسلمین والے بھی ہیں، یہ بھی انکار کرتے ہیں دجال کے بارے میں جو روایتیں ہیں اس کی، اور اسی طرح سے جماعت اسلامی والے ہیں یہ بھی انکار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دنیا میں جب تک قائم رکھے، اسلام اور ایمان پر قائم اور دائم رکھے، اور جب خاتمہ کرے تو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے اس دنیا سے خاتمہ کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔